نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ پہلے اس طرح نیت کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، اور 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کیا جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، اور مقتدی خاموش رہیں۔ پھر رکوع سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں پہلے امام فاتحہ اور سورت پڑھے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ پہلی رکعت کی طرح تکبیریں کہی جائیں گی، اور تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نہ باندھے جائیں، پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں، اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کی جائے۔ چونکہ عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے نماز عید کے بعد تو دعا مانگنا مسنون ہوگا، مگر خطبہ کے بعد مسنون نہ ہوگا۔ امام نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے، خطبہ کو تکبیر سے شروع کرے، پھر خطبہ میں 9 مرتبہ تکبیر کہیں، اور دوسرے خطبہ میں 7 مرتبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ عید الفطر کے بعد خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام بیان کیے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے خطبہ بھی وہی پڑھے۔ اگر امام عید کی تکبیریں بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے حالت رکوع میں ہی تکبیر کہہ لے، قیام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر قیام کی طرف لوٹ آیا تب بھی نماز ہو جائے گی، فاسد نہ ہوگی، اور ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام کے سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام عید کی تکبیروں سے فارغ ہو گیا، تو اب اگر قیام میں شریک ہوا ہے تو نیت باندھنے کے بعد فوراً تکبیر کہہ لے۔ اگر امام قرات شروع کر چکا اور رکوع میں شریک ہوا تو اگر گمان غالب ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر پہلے تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کی تکبیریں کہہ لے، مگر اس حالت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اگر 3 مرتبہ تکبیر کہنے سے پہلے امام رکوع سے سر اٹھائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہوں وہ اس سے معاف ہیں۔ اگر کسی کی عید کی 1 رکعت رہ گئی تو امام کے سلام کے بعد جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد یہ تکبیریں کہیں۔ اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، یعنی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کوئی شخص شریک ہوا تو امام سلام کے بعد وہ اسی طرح عید نماز ادا کرے جس طرح امام نے ادا کی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ کے بعد قرات سے پہلے تکبیریں کہیں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہیں۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو، یعنی امام کے سلام کے بعد آیا، تو وہ شخص تنہا عید نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جو شخص نماز عید میں شریک ہو گیا ہو اور پھر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو، اس پر بھی اس کی قضا واجب نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کچھ اور آدمی شریک ہو جائیں تو پھر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن
نماز عید نہ پڑھی جا سکی تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن زوال تک پڑھی جا سکتی ہے۔ عذر کی مثالیں: کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو اور اس کے بغیر نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، یا بارش ہو رہی ہو، یا چاند کی تاریخ کی تحقیق نہ ہوئی ہو اور زوال کے بعد جب نماز کا وقت جاتا رہا تو چاند کی تحقیق ہوئی، امام نے نماز عید پڑھائی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ بغیر وضو پڑھائی گئی۔ اب اگر لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا تو امام وضو کرے اور لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھائے، اور اگر لوگ متفرق ہو چکے ہوں تو نماز کا اعادہ نہ کیا جائے، وہی نماز جائز ہوگی۔ جس شخص کو عیدگاہ میں وضو کرنے سے نماز عید کے نہ ملنے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔